پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے ایک مدد کرنے والی پری اور ایک غمزدہ لڑکی۔ پیارے بچوں، ایک لڑکی جس کی ماں سوتیلی تھی، وہ اس پر بے انتہا ظلم کرتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی جب وہ 6 سال کی ہوئی تو اسے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر لگا دیا۔ وہ بچی دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور رات کو آ کر اپنے گھر کا سارا کام سنبھالتی تھی۔ نہ اسے اسکول جانے کی اجازت تھی، نہ ہی اسے کوئی اچھا کپڑا پہننے کی اجازت تھی۔ وہ بچی اپنی تنہا بیٹھ کر رو لیتی تھی اور پھر کام کاج میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ہر دن رات کو اتنی تھک جاتی تھی کہ جیسے ہی لیٹتی تھی اسے ہوش نہ رہتی تھی کہ وہ کہاں سوئی ہے اور کب اٹھی ہے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ بچی 12 سال کی ہو گئی تھی۔ بچی کا نام اریب تھا۔ اریب اب کچھ سمجھدار ہونے لگی تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی تھی، ہر دن ہر عورت کے طعنے سنتی تھی، گھر گھر کام کرتی تھی تو کوئی ڈانٹتا تھا، کوئی مارتا تھا۔ ہر چیز کو برداشت کرنے کی بھی اب ہمت اور حوصلہ اس میں پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ایک عورت کے گھر کام کر رہی تھی کہ اس نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ بہت ہی ظالم عورت تھی۔ اریب نے کچھ کام تھوڑا غلط کر دیا تھا، اس کی سزا میں اس نے اریب کو بہت مارا تھا۔ اریب راستے میں آتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی اور اللہ سے پوچھنے لگی کہ آخر یہ میری آزمائش کب تک چلتی رہے گی، میں کب تک ایسے لوگوں کے ٹھوکریں اور تھپڑ کھاتی رہوں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ اچانک اللہ نے اس کی پکار سنی اور اوپر سے ایک پری نمودار ہو گئی۔ پری اس درخت پر رہتی تھی۔ پری نے دیکھا کہ ایک لڑکی بیٹھی رو رہی ہے تو اس نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ نیچے اتر آئی اور کہنے لگی کہ رونے کی وجہ بتاؤ۔ اریب نے انکار کر دیا مگر وہ مسلسل اصرار کرتی رہی تو اریب نے اسے بتایا کہ میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، تم سن کر کیا کرو گی؟ کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پری نے کہا کہ اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ خیر، پری کے اصرار کرنے پر اریب نے اپنی تمام کہانی سنا ڈالی کہ آج مجھے بہت مار پڑی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ جس کے گھر کام کرتی تھی اس نے نوکری سے نکال دیا ہے اور مارا بھی بہت ہے۔ اب میں گھر جاؤں گی تو میری سوتیلی ماں بھی مجھے مارے گی اور مجھے کہے گی کہ پیسے لاؤ، کمانے ہیں، کیوں لوگوں کے کام تم ٹھیک نہیں کرتی، کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، کام پر نہیں رکھتے۔ میں کہاں جاؤں، آپ ہی بتائیں۔ پری نے کہا کہ پریشان مت ہو، آج سے میں تمہاری اللہ نے چاہا تو مدد ضرور کروں گی۔ میں تمہیں کچھ پیسے دیا کروں گی جس سے تم جا کر اپنی ماں کو دے دیا کرنا اور پرسکون یہاں درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرنا۔ اس سے تمہارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوا کرے گی وہ میں تمہیں دے دیا کروں گی۔ اس طرح تمہیں گھروں کا کام کاج نہیں کرنا پڑے گا۔ پری نے اس کو منا لیا۔ اس طرح اریب پری سے دوستی ہو گئی اور اریب ہر دن درخت کے نیچے آ کر پری سے باتیں کرتی تھی اور پری اسے جاتے ہوئے کچھ پیسے دے دیتی تھی اور اچھا کھانا کھلاتی تھی، سیر کرواتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اریب نے پری سے درخواست کی کہ مجھے اسکول میں داخل کروا دو، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی سنوارنا چاہتی ہوں۔ اریب کی اس خواہش کو پری نے فوراً پورا کرنے کے لیے حامی بھر دی اور کہنے لگی کہ کل سے میں تمہارے لیے ایک یونیفارم اور بیگ کا انتظام کرواؤں گی اور تمہیں اسکول میں داخل کروا دوں گی۔ اب پری کچھ پیسے لے کر گھر چلی گئی، اپنی سوتیلی ماں کی ہتھیلی پر رکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم اتنے پیسے کما کر لاتی ہو، اب تو تم پیسے بھی زیادہ کمانے لگی ہو، چلو ایسے کرو کہ تم باہر کا کام زیادہ کر لیا کرو، میں گھر کے کام کاج کے لیے خود ہی کوئی کام والی رکھ لوں گی، تم رات دیر تک باہر کے کام کرو، اب تمہیں شاید کام کرنا آ گیا ہے اور پیسے بھی زیادہ لے آتی ہو۔ اب
اریب کی جان چھوٹ گئی گھر کے کام کرنے سے، پر اب پری اریب کو لے جاتی اور اسکول میں داخل کروا دیا۔ پری اریب کو اپنے درخت کے نیچے ہمیشہ رکھتی تھی اور اسے پڑھاتی تھی۔ جب رات ہو جاتی تھی تو پری اریب کو گھر چھوڑ آتی تھی۔ گھر کے دروازے پر چھوڑ کر پری واپس آ جاتی تھی اور اریب اپنے گھر جا کر سو جاتی تھی۔ اب اس کی زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ پری سے دوستی کے بعد اریب کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ پری اللہ نے کہا کہ اریب دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرتی رہنا کہ تمہاری زندگی میں سے مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اور ہاں، ہرگز میرا احسان کبھی مت ماننا، میں تمہاری ایک دوست ہوں، بلکہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور میرا کبھی احسان مت ماننا، میرے ساتھ ہمیشہ دوستوں کی طرح رہنا، اور اچھی تعلیم حاصل کرنا۔ میں تمہاری شادی کسی اچھے لڑکے سے کروا دوں گی اور تمہاری جان اس عورت سے چھڑوا دوں گی۔ اریب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں، اریب بڑی ہوتی گئی، اریب پیسے بھی زیادہ دینے لگی اپنی ماں کو، اور پڑھ لکھ کر ایک اچھی تعلیم یافتہ لڑکی بن گئی، اچھے کپڑے پہننے لگی، اچھے جوتے پہننے لگی۔ جب بڑی ہو گئی تو پری نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا اور اس کا نکاح کروا دیا۔ اب اس کی سوتیلی ماں کو جب خبر ہوئی کہ اریب کی شادی ہو چکی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اریب کو اپنے گھر بلایا اور اس سے تمام معاملہ دریافت کرنے کی کوشش کیا کہ کس نے اس کی شادی کروائی اور اتنے اچھا لڑکا اسے کیسے ملا۔ اریب نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں ایک گھر میں کام کرتی تھی تو مجھے مل گیا، آپ اس کی فکر مت کریں، اور انہوں نے میری شادی کروا دی۔ گھر میں ایک عورت تھی جس سے مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میری شادی کروا دی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مگر اب اس عورت کو یہ تھا، سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ اس کی اپنی جو بیٹی تھی، جو اریب کی سوتیلی بہن تھی، اس کی شادی بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ وہ اریب کی منتیں کرتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو اور اس کی بھی شادی کروا دو، مگر اریب اب پہلے جیسی اریب نہ رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آ گیا اور اس نے اپنی اس سوتیلی بہن کا بھی رشتہ اچھے گھر میں کروا دیا، مگر اب اس نے اس کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے کبھی تعلق نہ رکھا اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سوتیلی ماں کا اب بہت دل چاہتا تھا کہ اریب سے ملے اور اس سے معافی مانگے۔ اس نے جتنے ظلم اریب پر کیے تھے اسے ان کی بہت ندامت تھی۔ پھر ایک دن وہ اریب کے پاس چلی آئی اور اس کے گھر آ کر اریب کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اریب نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور کہنے لگی، جاؤ، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اب وہ معافی نامہ لے کر اپنے گھر چلی گئی اور اریب اپنی زندگی میں مشغول ہو گئی، مگر وہ اپنی پری دوست سے ملنے ہمیشہ جاتی تھی اور اس نے ہمیشہ دوستی رکھی، کیونکہ وہی تھی جو اس کے لیے اللہ نے سہارا بنائی تھی، اور پری بہت خوش تھی کہ اس کی وجہ سے کسی اچھی لڑکی کی زندگی بن گئی اور وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔